الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ المائدہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، خدا سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ رستگاری پاؤ۔ یہاں لفظ وسیلہ قابل غور ہے اور اس لفظ نے کافی لوگوں کو پریشان بھی کیا ہے۔ لفظ وسیلہ اردو میں تو ذریعہ کے معنی میں آتا ہے، یعنی کسی تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ بنا لینا، سفارش کے لیے کسی کو وسیلہ بنا لینا، لیکن عربی زبان میں وسیلہ کے معنی قرب حاصل کرنے کے ہیں۔ عربی زبان میں بعض الفاظ تو ایسے ہیں جن کا عربی میں مفہوم بالکل ہی جدا ہے اور اردو میں بالکل جدا، جیسے لفظ ذلیل ہے، عربی میں اس کے معنی کمزور جبکہ اردو میں کمینے کے ہیں، جیسا کہ ہم پڑھائے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ آل عمران آیت نمبر 123، یعنی اے مسلمانوں یاد کرو جب اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں جبکہ تم بہت کمزور تھے۔ اب یہاں پر اگر ذلیل کا ترجمہ اردو والا کر دیا جائے تو بالکل ہی معنی غلط ہو جائیں گے اور ہمارے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ اسی طرح عربی میں جہل کے معنی جذباتی ہونا ہے، ان پڑھ ہونا نہیں۔ ایک پڑھا لکھا شخص بھی جاہل یعنی جذباتی اکھڑ مزاج ہو سکتا ہے، لیکن اردو میں جاہل عالم کا متضاد ہے، یعنی جو ان پڑھ ہو۔ اسی طرح کا معاملہ لفظ وسیلے کا ہے، اس کا اصل مفہوم قرب ہے اور یہاں بھی یہی مراد لیا جائے گا، لہذا ارشاد ہوا ہے کہ اے ایمان والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آگے بڑھ کر اس کا قرب تلاش کرو۔ تقوی کے معنی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے اور اللہ کے احکام توڑنے سے بچنا۔ یہ ایک لحاظ سے ایک منفی محرک ہے، جبکہ قرب الہی کی طلب ایک مثبت محرک ہے، اللہ کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتے چلے جاؤ۔ لیکن اس کے قرب کا ذریعہ کیا ہوگا؟ آگے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس سے بات بالکل واضح ہو گئی کہ تقرب اللہ کے لیے جہاد کرو۔ تقوی شرط لازم ہے، یعنی پہلے جو حرام چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، جن چیزوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روک دیا ہے ان سے رک جاؤ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ پھر اس کا تقرب حاصل کرنا چاہو تو اس کی راہ میں جد و جہد کرو۔ وسیلے کا ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ وسیلہ جنت میں ایک نہایت ہی اعلیٰ منزل ہے جو دنیا میں سے کسی ایک بندے کو ملے گی۔ اور ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ جو لفظ تقوی ہے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ڈرنے کے، لیکن یہ ڈر ایسا نہیں ہے جیسا آدمی سانپ بچھو یا شیر بھیڑیا وغیرہ سے ڈرتا ہے اور اس سے دور بھاگتا ہے، بلکہ اس بات سے ڈرنا ہے تقوی کا مطلب کہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رحمت سے دور نہ جا پڑیں۔ اس لیے تقوی کا حکم دینے کے بعد خدا کا وسیلہ یعنی اس کا قرب حاصل کرنے کا حکم ہوا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناخوشی اور اس کی دوری سے ڈرنے کا حکم ہوا اور قرب حاصل کرنے کا حکم ہوا۔ اور یہ بات عام فہم ہے کہ کسی چیز سے قریب ہم اسی وقت ہو سکتے ہیں جبکہ درمیانی راستہ جو ہے قطع کر لیں جس پر چل کر اس کے پاس پہنچ سکتے ہوں، اور وہ راستہ جو ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو اور اس کے لیے جد و جہد کرو، اسی پر چلنے کی پوری کوشش کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم جو ہے وہ فلاح پا جاؤ۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔